الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، إلى آخر الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعدل بالرعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میری پردہ نشیں معزز و مکرم خواتین اسلام اور ہماری محترمہ مائیں اور بہنیں، مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہیں اور تو خدا کے واسطے۔ ظہر کی نماز کے بعد کا یہ وقت، اور ایسے وقت میں جب عموماً لوگ قیلولہ کرتے ہیں، سونے کا معمول ہوتا ہے، ایسے وقت میں دین کی طلب لے کر، قرآن کو سیکھنے کی طلب لے کر، ایسے پرفتن ماحول میں خواتین کا اجتماع واقعتاً ایک خوش آئند بات ہے۔ اور پھر عمر کے ایک مرحلے کے گزر جانے کے بعد عموماً چاہے مرد ہو یا عورت، دین کی جانب، دین کو سیکھنے کی جانب، قرآن کی جانب، قرآن کو سیکھنے کی جانب اعتناء اور توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود ہماری ان ماؤں اور بہنوں کا قرآن سیکھنے کے لیے جمع ہونا، اور پھر ایسی دینی مجالس میں شرکت کرنا جبکہ دنیا کے اندر فحاشیت، عریانیت، عیاشیت عروج پر ہے، واقعتاً ایک قابل رشک عمل ہے۔ میں اپنی تمام ماؤں اور بہنوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ اپنے طلب علم اور قرآن کریم کو سیکھنے کا یہ سلسلہ جاری و ساری رکھیں، اس لیے کہ قرآن کریم رہتی دنیا تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے ہادی ہے، رہبر ہے، آب حیات اور نظام زندگی ہے۔ اسی میں ہماری کامیابی کا راز مضمر ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اس قرآن کو
اگر ہم نے اپنے دلوں سے لگائے رکھا، ہم نے اپنا تعلق قرآن سے استوار اور مضبوط رکھا، تو یاد رکھیں کہ ہماری دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی سرسبز و شاداب رہے گی۔ اور اگر ہمارا تعلق قرآن سے ذرہ برابر منقطع ہوا تو ہم ذلیل ہوں گے دنیا میں بھی، اور اللہ نہ کرے آخرت میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ قرآن کے حقوق ہیں، جہاں قرآن کے احکام پر عمل کرنا یہ قرآن کا حق ہے، وہیں پر قرآن کا سب سے بڑا اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ یہ قرآن کے حقوق میں سے بلکہ اہم حق ہے۔ اس پرفتن دور میں اور ایسے برے ماحول میں اور ایسے ماحول کے اندر جہاں امانت داری کا فقدان ہو چکا ہے، جہاں سب جگہ خیانت ہی خیانت ہے، جہاں حقوق اللہ کو پامال کیا جا رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ حقوق العباد کو پامال کیا جا رہا ہے۔ بھائی بھائی کا نہیں رہا، بھائی بہن کا نہیں رہا، بہنوں کے اندر جھگڑیں اور خانہ جنگیاں ہیں، رشتہ داروں کے پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر قرآن کریم کو سیکھنا اور قرآن کے حقوق کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا نہایت ضروری اور لابدی ہے۔ جیسے ہماری یہ مائیں اور بہنیں جمع ہو رہی ہیں، واقعتاً قابل رشک عمل ہے، تو قرآن کے حقوق ہیں، قرآن کو صحیح پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے۔ آج امت کے اندر ایک بڑا طبقہ مردوں کا اور عورتوں کا ایسا ہے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ تو آپ کے علاقے کا یہ مدرسہ اور ان نوجوانوں کی محنت اور کوشش جنہوں نے یہ سلسلہ جاری کیا، ورنہ ایک عمر کے گزر جانے کے بعد کون کس کو پوچھتا ہے؟ یہ دین کی تڑپ، یہ قرآن سے محبت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے عشق کا ثبوت ہے کہ انہوں نے آپ کے قرآن سیکھنے کی جانب توجہ کی۔ واقعتاً یہ مدرسہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے مدرسین کو، معلمین کو، معلمات کو اپنے خزانے غیب سے اور خزانے عامرہ سے بہترین صلہ عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ امت میں ایسا ہے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ وہ آ کر ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم گجراتی میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم ہندی میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر فتویٰ موجود ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ گجراتی کے اندر، ہندی کے اندر جو عربی زبان کے حروف ہیں ان میں ڈفرنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہا اور ہا، سین اور شین، اس میں تو کچھ فرق ہو بھی سکتا ہے، لیکن صاد، ضاد، پھر ذال، زا، یہ ایسے حروف ہیں، دوسری زبان کے پاس ایسے کلمات نہیں ہیں جن کے ذریعے ان حروف کے درمیان فرق کیا جائے۔ اس لیے اگر آدمی گجراتی میں قرآن پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک حرف کے بدل جانے سے معنی بدل جائیں گے۔ قرآن پڑھتا اس لیے ہے کہ ثواب ملے، جب معنی چینج ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ثواب کے بدلے میں گناہ ملے گا۔ آپ قرآن سیکھ رہی ہو، سیکھتے رہیے، اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کیجیے، اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں، انشاءاللہ تعالی اس سے برکت ہوگی۔ پیوست سارے شجر سے امید بہار رکھ۔ قرآن ہمارا شجر اور درخت ہے، جو ٹہنی درخت سے کٹ جاتی ہے، مرجھا جاتی ہے، اس کو کوئی ہاتھ میں نہیں لیتا۔ تو یہ قرآن یہ ہمارا بلکہ اسلام کا شجر ہے، اس سے مجھے اور آپ کو مربوط رہنا ہوگا۔
چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، جوانوں کو بھی، لڑکوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی قرآن سے اپنا رشتہ استوار رکھنا ہوگا۔ تو پیوستہ رہے شجر سے، اس شجر سے اگر ہم پیوستہ رہیں گے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں میں بہار کی امید ہے، اور کٹ گئے تو نہ دنیا پوچھے گی نہ آخرت میں اللہ کے یہاں ہمارا کوئی مقام ہوگا نہ ہماری کوئی حیثیت ہوگی۔ میں نے خطبے کے اندر قرآن کریم کی ایک مختصر آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بندوں کو حکم دیا گیا ہے، عموماً قرآن کریم کا یہ اسلوب رہا ہے کہ قرآن مردوں سے خطاب کرتا ہے، اور مردوں کے ضمن میں عورتوں کو بھی خطاب ہو جاتا ہے۔ اے ایمان والو، ایمان والیوں نہیں کہا، لیکن مردوں کو خطاب کر کے عورتیں بھی اس میں مراد ہیں، عورتوں کو ضمناً شامل کیا گیا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ اس پر کوئی عورت یہ سوال کر سکتی ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ قرآن ہم کو خاص طور پر ذکر نہیں کرتا؟ تو پہلے تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مردوں اور عورتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک فوقیت دی ہے، ایک درجہ اس کو زیادہ دیا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ پھر عورت کے مقابلے میں مرد کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے مرد کو فوقیت دی ہے، عقل کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، اور عبادت کے اعتبار سے، دین اور دیانتداری کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقابلے میں مرد کو فوقیت دی ہے۔ اور اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ جہاں حاکم ہے وہاں حکیم بھی ہے۔ ایسا ہی سوال صحابیات میں سے ایک صحابیہ کو ہوا۔ ہجرت کے موقع پر ہجرت کی فضیلت اللہ کی جانب سے بیان ہو رہی تھی، اور مردوں سے متعلق کہا جا رہا تھا کہ جو مرد اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں اور اللہ کی خاطر اپنے وطن کو خیرباد کہہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ فضیلت ہے۔ صحابیات میں سے ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی کہ یہ کیا بات ہے کہ مردوں کو تو ذکر کیا جا رہا ہے، عورتوں کو ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کی جانب سے اس عورت کے سوال کے اوپر آیت نازل ہوئی، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، کہ میں تم میں سے کسی کا بھی عمل ضائع نہیں کروں گا، من ذکرین چاہے مرد ہو، او انثى چاہے عورت ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا اسلوب یہ ہے کہ ہم مردوں کو ذکر کر کے عورتوں کو بھی ساتھ میں شامل کر لیتے ہیں۔ ویسے قرآن کریم میں بعض جگہوں پر خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو بھی ذکر کیا گیا۔ واتقین اللہ، اے عورتیں تم اللہ سے ڈرو، اے عورتوں تم اللہ سے ڈرو۔ کہیں نبی کی عورتوں سے خطاب کیا گیا، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے ازواج مطہرات۔ کہیں قرآن نے کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ یہاں پر مردوں کا بھی ذکر ہے اور خصوصیت کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والی عورتیں،
سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، خشوع اختیار کرنے والے مرد، خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. لیکن اس میں قرآن نے کہا کثیرا، کسی جگہ کثیرا نہیں کہا. اذکروا اللہ کثیرا، نماز کے سلسلے میں نہیں کہا کہ نماز کثرت سے پڑھو، زکوٰۃ کے سلسلے میں نہیں کہا کہ کثرت سے زکوٰۃ دو، صدقے کے سلسلے میں نہیں کہا کہ کثرت سے صدقہ کرو، لیکن اللہ کے ذکر کے سلسلے میں یہ کہا کہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. اللہ بھی بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ بندہ کسی وقت ہم سے غافل نہ رہے، اللہ کا ذکر کثرت سے ہو. اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے، ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے. اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. اللہ کے نام میں وہ سکون موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، اسلام، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، وغیرہ وغیرہ جن کا اس آیت میں ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو صحابیات میں سے ایک صحابیہ کو سوال ہو گیا کہ ہمارا ذکر کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کریں گے. وہ تو صحابیہ تھیں، ورنہ ہمارے یہاں کی کوئی عورت ہوتی تو وہ کہتے کہ ہارو چھا آپ ذکر نہیں، کوئی لیوا دیواد نہیں، آپ کام تھی. کیا اخلاص ہوگا، کیا للہیت ہوگی. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. آدمی یہ چاہتا ہے کہ بڑے آدمی کی زبان سے میرا ذکر کر دیا جائے. اس صحابیہ نے بھی یہ سوچا کہ جہاں مردوں کا ذکر ہو رہا ہے ہم کیوں محروم ہیں، اللہ اپنے کلام میں ہمارا بھی ذکر کر دے. بڑے آدمی کی زبان سے اگر ذکر ہو جائے کسی کا تو یہ سعادت کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ عموماً مردوں سے خطاب کرتے ہیں، اور مردوں سے خطاب کے ضمن میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی خطاب کر دیتے ہیں. یہاں بھی اللہ فرما رہے اے ایمان والو، صرف مرد مراد نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی مراد ہے. اے ایمان والیو، تم اللہ سے ڈرو. ڈرنا صرف مرد کو نہیں ہے بلکہ عورت کو بھی ہے. شکایتیں آتی ہیں، کہتے ہیں ایسا کہ فلاں نے مجھے ایسا کیا، فلاں نے مجھے ایسا کیا، فلاں نے مجھے ایسا کیا. ارے یہ بھی کہو فلانی نے کیا کیا، تالی دو ہاتھ سے بچتی. یہ اس کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے، وہ اس کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام میں بھی جہاں مرد مراد ہے وہاں عورتیں مراد ہیں. اے ایمان والو، اے ایمان والیو، اللہ سے ڈرو. تقوی کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. یہ تقوی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آج تو تقوی کو بھی لقوہ ہو گیا ہے. تقوی کو لقوہ ہو گیا ہے، یعنی ہمارا تقوی بھی بے جان ہو چکا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے زمانے کی کالجز کے بارے میں کہ یہ اس کالج سے بہتر تو فالج ہے. کالج سے بہتر تو فالج ہے. یعنی اگر جسم میں فالج ہو جائے، لقوہ ہو جائے، جسم شل ہو جائے، بے جان ہو جائے، اس کے مقابلے میں یہ بہتر ہے کالج کے مقابلے میں. اب اس زمانے کے کالج کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ شکر ادا کیجئے کہ اسلامک اسکول آپ کے علاقے کے اندر اور آپ کے یہاں سارے اہتمامات کے ساتھ، ساری احتیاطات کے ساتھ قائم و دائم ہے. ورنہ ہمیں بھی وہیں جانا پڑتا جہاں لوگ جا رہے ہیں. تو تقوی
صحابی جلیل حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر سند کے اس کو ذکر کیا ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی جلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کو نقل کیا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ ویسے مشہور یہ ہے کہ ابی بن کعب سے حضرت عمر نے پوچھا کہ ابی تقوی کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا کہ آپ کبھی کسی خاردار اور کانٹے دار راہ سے گزرے ہیں؟ کہ جی ہاں گزرا ہوں۔ کہ کیسے گزرتے ہو؟ کہ اشمر عن ساقی، میں تو اپنی پنڈلیاں سمیٹ لیتا ہوں اور اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں، کبھی آگے قدم رکھتا ہوں کبھی پیچھے قدم رکھتا ہوں تاکہ میرا دامن کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا یا حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی جب بھی کوئی قدم اٹھائے تو یہ سوچ سمجھ کر اٹھائے کہ کہیں اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ میرا یہ قدم اٹھانا اس میں اللہ کی رضامندی ہے یا ناراضگی ہے؟ اگر رضامندی ہو تو اٹھائے، ناراضگی ہو تو پیچھے ہٹ جائے۔ اس کا نام ہے تقوی۔ آج یہ تقوی ختم ہو گیا، اس کی جگہ نفس پرستی نے لے لی ہے۔ ہم نفس پرست ہو چکے ہیں۔ ہمارا جی، ہماری خواہش، نفسانی خواہشات ہم کو جو حکم دیتی ہیں ہم اس پر چل پڑتے ہیں۔ ضرورت تقوی کی ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 300 مقامات پر یا اس سے زیادہ مقامات پر تقوی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے تقوی چاہتے ہیں۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے بالکل ظاہری معنی یہی ہے کہ آدمی ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرے، باطن میں بھی اللہ سے ڈرے، جلوت میں جہاں اللہ سے ڈرے وہیں خلوت میں بھی اللہ سے ڈرے۔ ہر چیز میں اللہ کا خوف ہو، عقائد کے سلسلے میں اللہ کا خوف، عبادات کے سلسلے میں اللہ کا خوف، معاملات کے سلسلے میں اللہ کا خوف، معاشرت کے سلسلے میں اللہ کا خوف، اخلاق کے سلسلے میں اللہ کا خوف۔ جہاں ہم فجر کی نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھیں، وہیں پر ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات بھی ہو کہ اگر میں کسی کو دھوکہ دوں گا تو یہ بھی گناہ ہے، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ بھی گناہ ہے۔ وہیں پر یہ تصور بھی ہو کہ اگر میرا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی یہ سمجھے کہ میرا سلوک اپنے شوہر کے ساتھ شریعت کے خلاف ہوگا تو یہ بھی گناہ ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، یہ تصور ہو کہ اگر پڑوسی کا کوئی حق میں نے تلف کر دیا تو اس میں اللہ کے یہاں میری پکڑ ہو سکتی ہے۔ اخلاق اچھے ہوں، لوگوں سے ملنے کا طریقہ، نشست و برخاست کا طریقہ درست ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت پر عبادت کرتے جا رہے ہیں، صف اول میں نماز پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن مخلوق خدا ہم سے پریشان ہے، کوئی ہم سے ملنا پسند نہیں کرتا، لوگ ڈرتے ہیں کہ ان سے ملیں گے تو 2-4 گالیاں سننے کو ملے گی۔ ایسا ہمارا مزاج نہ ہو، اخلاق اچھے بنائیں۔ تو تقوی اسی کا نام ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، ہر حال میں، ہر شعبے میں، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ کا خوف اس کے دل پر چھایا ہوا ہو۔ کوئی قدم اللہ کی نافرمانی میں نہ اٹھائے، ہمارا کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت کے خلاف نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آج کا یہ دور اور زمانہ جو ہے، اس میں سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری واہیات پھیلائی جا رہی ہیں۔
آپ سوشل میڈیا کہہ لیجئے، الیکٹرانک میڈیا کہہ لیجئے، پرنٹ میڈیا میں چلے جائیے، دو چیزیں عموماً پھیلائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 شہوات اور نمبر 2 شبہات۔ شہوتیں پھیلائی جا رہی ہیں، فحاشیت، عریانیت، لڑکے لڑکیاں، ان کا لباس، انسٹاگرام پر چلے جائیے، فیس بک پر چلے جائیے، اور نئے نئے ایپس ایجاد ہو چکے ہیں۔ گناہ کرنا اتنا آسان ہو چکا ہے جیسے سامنے پانی کا گلاس موجود ہو، آدمی کو صرف اٹھا کر پینا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس سوشل میڈیا نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا مرد کیا عورت، کیا نوجوان لڑکے کیا نوجوان لڑکیاں، سب اس میں مست ہیں، سب اس میں مگن ہیں۔ اور اس کے پیچھے ایک ہی طاقت کار فرما ہے، وہ ہے موبائل۔ یہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جہاں اس کے ذریعے انسان کی باڈی اور جسم اور اس کا ظاہر، جتنا آدمی اس میں مشغول رہے گا اتنا ہی ظاہری صحت کے اوپر اثر ہوگا، اس سے کہیں زیادہ باطن اس کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، چیٹنگ نہیں کرتے، چیٹنگ کرتے ہیں، چیٹنگ کے نام پر چیٹنگ ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں جو یہاں آئی ہوئی ہیں، جن کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ سمجھا جاتا ہے، وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ خاص طور پر اس زمانے میں جب تک بچہ شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے، اور جب تک آپ کو اس کے سلسلے میں اور اس سے متعلق یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ یہ بچہ اب خیر کو خیر سمجھنے والا اور شر کو شر سمجھنے والا ہو چکا ہے، وہ حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنے والا ہو چکا ہے، وہاں تک اس کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں، دور رکھیں اس کو۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یاد رکھیں، اس موبائل ہی کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو چکے ہیں۔ 2017 اور 18 کی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، ہندوستان میں 9 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد نہ معلوم کتنے ہوئے ہوں گے اور کتنی ہوئی ہوں گی۔ شبہات پھیلائے جا رہے ہیں۔ شبہ کو پھیلانے کے لیے بغیر پروف اور دلیل کے ایک بات آدمی آپ کو کہہ دے جو آپ کی عقل کو ٹچ کرنے والی ہو، فوراً آپ شبہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مثلاً کہا جا رہا ہے کہ شریعت نے میراث کے اندر لڑکوں کو، مردوں کو ڈبل دیا اور عورت کو سنگل دیا۔ یہ تو بے انصافی کی بات ہے۔ اب اتنی ہی بات کہہ دے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ذہن و دماغ کے اندر آپ کا عقیدہ متزلزل ہو گیا، جو عقیدہ آپ کے دل میں راسخ تھا وہ متزلزل ہو گیا، آپ خود یہ کہنے لگے، آپ کا دل کہنے لگا واقعتاً یہ تو بے انصافی کی بات ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ظلم ہے۔ حالانکہ قرآن کریم نے کہا ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اگر آپ اس سلسلے میں شک میں مبتلا ہو گئے، گویا قرآن کے سلسلے میں آپ کو شک ہو گیا، اور قرآن میں کوئی شک کرے گا تو وہ مرتد ہو جائے گا۔ اس طرح ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس طرح کی باتوں کو پھیلا کر، یہ تو ایک مثال دی ہے، یہ ایک اداہرن ہے، ایسی کئی مثالیں ہیں یوٹیوب کے اوپر، ایسی کلپس اور ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو شریعت کا علم نہیں ہے، کوئی قرآن کا انکار کر رہا ہے، کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ تو ایسے زمانے کے اندر
اس موبائل کو اپنے بچوں کے ہاتھ میں دینا یوں سمجھ لیجئے کہ آگ کو ہاتھ میں دینا ہے. اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، بچوں کو بچیوں کو اس آگ سے بچاؤ، اور خاص طور پر جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کے موبائل کا جائزہ لیتے رہو. پہلے تو ان کو موبائل سے دور رکھنے کی کوشش کرو، بہت ضرورت ہے، دے دیا ہے، آپ ہمیشہ ان کا محاسبہ کرو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم کو اپنی رعایا کے باب میں پوچھا جائے گا. راعی عربی زبان کا لفظ چرواہے کو کہتے ہیں. عربی زبان میں راعی چرواہے کو کہتے ہیں. چرواہا جو ہوتا ہے وہ اپنی بکریوں کو، اپنی بھینسوں کو، اپنی گایوں کو ہمیشہ ساتھ میں لے کر چلتا ہے، اس سے جدا نہیں ہوتا. اس کو معلوم ہے کہ اگر میں جدا ہو گیا کوئی بھیڑیا آئے گا اور کسی بھی بکری کو یا کسی بھی جانور کو وہ کھا جائے گا، اس پر حملہ آور ہوگا، میرے جانوروں کا نقصان ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ذمہ دار کو چرواہا کہا کہ تم ذمہ دار ہو. جیسے ایک چرواہا اپنے جانوروں کا خیال رکھتا ہے، کبھی ان سے جدا نہیں ہوتا، اسی طرح ماں باپ، والدین، مدرس، استاد ہمیشہ اپنے بچوں سے کنیکٹ رہیں، ان سے جدا نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کی جدائیگی کسی لٹیرے کو وہاں پہنچا دے اور وہ آپ کے بچے کے ایمان میں، اس کے اخلاق میں کوئی خلل ڈال دے، زندگی بھر آپ اس پر کف افسوس ملتے رہو. تو چرواہے کی صفت ہوتی ہے کہ جانوروں کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. تو اسی طرح ہر ذمہ دار، والدین اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ رہیں، مدرس اپنے بچوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھے، مفکر اسلام، مفکر قوم و ملت، فخر العرب والعجم حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ آج کے دور میں مدرس صرف اور صرف درسگاہ کا مدرس ہو گیا اور اسٹوڈنٹ صرف اور صرف کلاس کا اسٹوڈنٹ ہو گیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ استاذ کا طالب علم کے ساتھ اتنا کانٹیکٹ ہونا چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغیر تکلف کے بات کر سکیں، اور یہاں تک کہ استاذ کو اس کے گھر کی، طالب علم کے گھر کی پوری نوعیت معلوم ہونی چاہیے تاکہ اس کے مطابق اس کی تربیت کر سکے. جب ایک مدرس کا اپنے طالب علم کے ساتھ اتنا کانٹیکٹ ہونا چاہیے تو آپ اندازہ لگائیں کہ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ کتنا کانٹیکٹ ہونا چاہیے. آج تو یہ ہو گیا کہ بچہ مدرسے میں جا رہا ہے، ماں کو اور باپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے. بچہ رات میں 11-12 بجے گھر میں آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، سو جاتا ہے، پتہ نہیں ہے کہاں گیا تھا، کہاں سے آ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھا تھا. عشاء کی نماز 8 بجے ہو گئی، 8 سے لے کر 11 بجے تک 3 گھنٹے کہاں گزارے، کبھی پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی. خاص طور پر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. یہاں ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، خاص طور پر چونکہ والدہ یہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ سمجھا جاتا ہے. آپ اگر یہود کی ہسٹری کا مطالعہ کریں، وہ اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرتے ہیں. جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، عورت کو کیسے ماحول میں رکھتے ہیں اور ہر قسم کے اثر سے، تاثر سے اس کو دور رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ صرف ایک بچہ نہیں ہے بلکہ اس کو ایک بہت بڑا قائد اور لیڈر بنانا ہے اور اس کے اندر ایسی ایسی صفات پیدا کرنا ہے. تو اس کو پہلے سے ایسا ماحول عورت کو دیتے ہیں اور اس کے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالتے، اس لیے کہ عورت اس 9 مہینے کے اندر اس کی جو حالت ہوتی ہے، اس کا ایفیکٹ، اس کا اثر اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر پڑتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جیسے جیسے اعمال والدہ کے ہوں گے، اس کی ماں کے ہوں گے، ویسا ویسا اثر بچے کے اندر ہوتا چلا جائے گا. آپ کو لگتا ہے بچہ ہے، عقل کا کچا ہے، کچھ نہیں سمجھتا ہے، لیکن یاد رکھیں
کہ وہ کچھ سمجھتا تو نہیں ہے، لیکن اس کے ذہن و دماغ پر آپ کی یہ حرکتیں، آپ کی یہ نشست و برخاست، آپ کا قول، آپ کی بول چال منقش ہوتی جا رہی ہیں. ایک وقت آئے گا یہی سب چیزیں ظاہر ہوں گی. بچے کا ذہن فوٹوگراف کی طرح ہے، فوراً وہ کیچ کر لیتا ہے. اسی لیے استاد محترم حضرت مولانا احمد صاحب ٹنکار بھی دامت برکاتہم نے 1-2 دن پہلے ہی ہمارے سامنے یہ بات بیان کی کہ آج لوگ اور دنیا پریشان ہے کہ یہ مسلمان اتنے سب حالات کے باوجود اپنے ایمان کو چھوڑتا کیوں نہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ہٹتا کیوں نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اس کا فاؤنڈیشن اتنا مضبوط ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تھا ابھی 1-2 منٹ 3 منٹ کا وقت گزرا تھا، اس کے کان کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ. جب وہ کچھ سمجھتا نہیں تھا 1-2 منٹ کے اندر اس کے کان کے اندر یہ آواز ڈالی گئی تھی. اس کا فاؤنڈیشن اتنا مضبوط تھا، اس کی بنیاد اتنی مضبوط تھی کہ اب اس عمارت کو، ایمان کی عمارت کو پوری دنیا مل کر بھی گرانا چاہے تو نہیں گرا سکتی. یہ تو ایک ایمان کی بات ہے. آپ کے ہاتھ میں جو بچہ ہے جس کی عمر 1 سال 2 سال 3 سال، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بزرگ کا یا کسی تجربہ کار کا مقولہ نقل کیا ہے کہ بچے کو آپ جیسا بنانا چاہیں 5 سال کی عمر کے اندر اس کو بنا دیں، اس کو جو دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. اس کو دعائیں سکھائیے، اس کو توحید سکھائیے، اس کو اللہ اللہ سکھائیے، اس کو رسول کا نام سکھائیے، اس کو صحابہ کے نام سکھائیے، اس کو قصے سنائیے. آپ یوں سمجھتے ہو کہ کچھ نہیں سمجھتا ہے، ارے سب کچھ سمجھتا ہے. آپ کا یہ بولنا، آپ کا تلاوت کرنا، آپ کا اس کے سامنے نماز پڑھنا، اس کے سامنے قرآن کو پکڑنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں یاد رکھیں کہ آگے جا کر آگے کی زندگی میں اس کے لیے ترقی کا زینہ ثابت ہوگی. تو عورتوں کو بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ متنبہ ہونے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کی تربیت کی جانب خصوصی توجہ دیں. رات میں جب بچے کو سلائیں تو ہماری عورتیں اور ہماری مائیں اور بہنیں اس طرح سلاتی ہیں کہ بیٹا جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے. یہ نہ کہیں اس کو، ابھی سے اس کو یہ کہے کہ بیٹا جلدی سو جا، صبح فجر کی نماز پڑھنا ہے. ابھی سے اس کے ذہن میں فجر کی نماز فجر کی نماز فجر کی نماز فجر کی نماز. ایک وقت آئے گا کہ یہی بچہ آپ کو فجر کی نماز میں اٹھائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اپنی امت کو یہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو نماز کا حکم دو؟ ابھی تو وہ مکلف نہیں ہوا ہے. وہ اسی لیے کہا کہ ابھی سے جو عادتیں اس کی ہوں گی وہی عادتیں آگے جا کر بھی رہیں گی. ابھی غیر مکلف ہے، جب مکلف ہوگا تو پھر یہی عادتیں اس کو بعد میں کام آئیں گی. اور یہاں تک کہا کہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، نہ پڑھے تو پھر تنبیہ کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. بعض مورخین نے اپنی کتابوں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ مقولہ نقل کیا ہے کہ تقوی 4 چیزوں کا نام ہے: الخوف من الجلیل، والعمل بالتنزیل، والقناعۃ بالقلیل، والاستعداد لیوم الرحیل. قرآن کریم پر عمل کرنا. نمبر 2 اللہ سے ڈرنا، ظاہر میں، باطن میں، جلوت میں، خلوت میں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر شعبے میں. نمبر 3 اللہ نے جو کچھ تھوڑا دیا ہے اس پر قناعت کرنا. ہماری زندگی سے قناعت ختم ہو چکی ہے، اور خاص طور پر حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ حرص اور لالچ عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. حرص اور لالچ، طمع مردوں میں بھی ہوتی ہے لیکن کچھ زیادہ ہی عورتوں کے اندر ہوتی. لباس کے سلسلے میں، زیورات کے سلسلے میں لالچ.
ایک انگوٹھی ہے 2 ہو جائیں، 2 انگوٹھیاں ہیں 3 ہو جائیں، یہ لباس ہے اور دوسرا لباس، دوسرا ہے تیسرا لباس، تیسرا ہے چوتھا لباس. یہ حرص و لالچ ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کر خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. دنیا کا فکر ہے، دین کا فکر نہیں. دنیا میں تکمیل چاہتی ہیں عورتیں، مرد بھی، دین میں تکمیل نہیں چاہتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید جو انسپیکٹر تھے ان کا قصہ ذکر کیا ہے. وہ بڑے سیدھے سادے تھے. اس زمانے میں ان کی 400 سے 500 روپے تنخواہ تھی ماہانہ. بہت مالدار تھے لیکن اپنی بیوی کو بہت سیدھا سادہ رکھا تھا، اور کسی کی ملاقات کرنے کی بیوی کو اجازت نہیں تھی، گھر میں ہی رہو. اس لیے کہ آدمی جب گھر کے ماحول سے باہر نکلتا ہے تو ماحول سے متاثر ہوتا ہے. ہمیشہ بیوی کو سیدھا سادہ رکھتے، اور جو تنخواہ آتی تھی ماہانہ اس سے عورت کے زیورات اور اچھا لباس اور اچھے کھانے اور عیاشیاں ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ پوری تنخواہ اپنے غریب رشتہ داروں کے اوپر خرچ کر دیتے تھے. پڑوسن اور پڑوسی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی جانب سے اصرار ہوا کہ ہم تو ملنا چاہتے ہیں، آپ آئیں. بیوی نے ایک دن انسپکٹر صاحب سے بہت اصرار کیا کہ مجھے ملنے دیجیے. چاہے نہ چاہے جناب نے ان کو اجازت دے دی. وہ گئیں، ایک دن رہ کر آئی، کچھ وقت گزار کر آئی. جب گھر پر آئی تو آ کر کہنے لگی کہ میں تو وہ عورت کے پاس گئی تھی اور اس کے میاں کا اور شوہر کا، اس کی تنخواہ بھی اتنی سب نہیں ہے. آپ کی تنخواہ تو کتنی، آپ کی سیلری تو کتنی زیادہ ہے، ان کے پاس تو اتنے زیورات ہیں، ان کا لباس دیکھو تو اتنا ہے، اور میں بالکل زیورات سے بھی کوری، اچھے لباس سے بھی کوری. وہ انسپکٹر صاحب نے حضرت تھانوی کے پاس آ کر کہا کہ حضرت یہ جو صحبت ہے ایسا شیخ کامل ہے کہ ایک ہی دن میں میری بیوی کی زندگی بھر جو میری محنت تھی اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. پورا مزاج اس کا بدل گیا. اس سے حضرت تھانوی نے لکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ اگر عورتیں دوسری عورتوں سے مل کر اپنی طبیعت کو متاثر کرتی ہیں، اس کا مزاج بدلتا ہے اور اپنی حیثیت سے زیادہ کا مطالبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کے پاس یہ لباس میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ زیور میرے پاس بھی ہونا چاہیے، یہ وہاں گھومنے گئی میں بھی جاؤں، اس کی حیثیت نہیں ہے، اور اس طرح کے بڑے بغیر کام کے دنیاوی شوق پیدا ہو رہے ہیں، تو ایسی عورتوں کو دوسری عورتوں سے ملنا نہیں چاہیے. یہ بری صحبت میں داخل ہے. قرآن نے کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں سے خطاب کر کے خاص طور پر قرآن نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں رہو. قرآن نے ویسے ہی نہیں کہا اپنے گھروں میں رہو. عورت گھر کی زینت ہے، اس کا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا، شوہر کے حقوق ادا کرنا، گھر کی دیکھ بھال رکھنا، باہر گھومنا پھرنا، مردوں کے ساتھ اختلاط، ایسی جگہوں پر ملازمت جہاں پر مرد بھی ہیں، جہاں عورتیں بھی ہیں. ان سب چیزوں سے شریعت نے روکا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. صادقین کہا، پہلے تقوی کا حکم دیا اور پھر یوں کہا کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو. یعنی اگر آپ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو سچوں کی صحبت آپ کو اختیار کرنا پڑے گی. اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھے بنو گے، بروں کے ساتھ رہو گے تو برے بنو گے. تقوی چاہتے ہو تقوی والے کے ساتھ رہنا ہوگا، تقوی والے کی صحبت اختیار کرنی ہوگی. بد اچھا، بدنام برا، آپ خود برے ہو جائیں کسی درجے میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ برے نہیں، آپ تو اچھے ہیں. لیکن آپ شرابی، کبابی، جوا باز اور ادھر ادھر
کہ مشغلے رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ برے نہیں ہیں، لیکن لوگ بھی آپ کو یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی برا ہے، یہ بھی شرابی، یہ بھی کبابی، یہ بھی جوا باز ہے. یہ بہت بری بات ہے. بروں کی صحبت نہایت خطرناک امر ہے، مہلک ہے. انسان کے اخلاق کو، اس کے کیریکٹر کو، اس کے کیریئر کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ آدمی کا کیریئر محض برے آدمی کی صحبت سے ختم ہو گیا. اس کا کیریئر ختم ہو گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا. اس لیے اچھوں کی صحبت میں رہو. ہماری مائیں اور بہنیں بھی اچھی عورتوں کی صحبت اختیار کریں. عموماً عورتوں کا جب اجتماع ہوتا ہے تو ایک دوسرے پر لعن طعن، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی چغلی اور دنیا کی گفتگو، ان سب چیزوں سے توبہ کر لیجئے. اب وقت بہت گزر چکا ہے، پتہ نہیں ہم میں سے کس کا کفن بازار میں بکنے کے لیے آ گیا ہو اور ہم اس طرح غفلت کی زندگی گزار رہے ہوں، تیری میری، یہ ایسا، یہ ویسا، یہ ایسی، یہ ویسی. ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ میں نے کتنے اللہ کے حقوق ادا کیے ہیں اور کتنے بندوں کے حقوق ادا کیے ہیں. اب بہت ہو گیا. یہ اللہ کی پاکیزہ زمین ہمارے گناہوں سے تربتر ہو چکی ہے، ملوث ہو چکی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے خوف سے کچھ قطرے آنکھوں سے بہہ جائیں، کچھ آنسو بہہ جائیں کہ اللہ کو ہم پر رحم آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تقوی اختیار کرو. ظاہر میں اللہ سے ڈرنا، باطن میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کے گناہ، اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا. میں نے خطبے میں پڑھا تھا لا تعدل بالرعاہ. امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے اور صاحب مشکات نے بھی امام ترمذی سے اس کو ذکر کیا. دو آدمیوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں کیا گیا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی ہے بہت عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن گناہوں سے بچتا نہیں. دوسرے کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول زیادہ نمازیں نہیں ہیں، زیادہ نوافل نہیں ہیں، زیادہ روزے نہیں ہیں، لیکن گناہ سے بچتا ہے، گناہ نہیں کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تعدل بالرعاہ، لا تعدل بالرعاہ، یعنی گناہ سے بچنے کے مقابلے میں کوئی چیز بھی ہو نہیں سکتی. اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتا ہے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ نمازوں پر نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت پر تلاوت ہوتی جا رہی ہے، لیکن مسجد سے باہر نکلے یا ہماری عورتیں مصلی سے باہر آئیں، فوراً غیبتیں شروع، فوراً چغلیاں شروع، فوراً جھوٹ بولنا شروع. ایک اور بات جو میرے ذہن میں آ گئی کہہ دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ اے عورتوں، یا معاشر النساء، عورتوں کی جماعت، میں نے جہنم میں تم کو سب سے زیادہ دیکھا ہے، یعنی عورتوں کو کثرت سے میں نے جہنم میں دیکھا. سامن پوچھا اللہ کے رسول کیوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تکثرن اللعن، یا صحابیات کے پوچھنے پر اللہ کے رسول نے کہا تکثرن اللعن، تم لعن تان کثرت سے کرتی ہو. لعن تان، تانے مارنا، مردوں کو تانے مار رہی، دوسروں کو تانے مار رہی ہیں. تکثرن اللعن، کثرت سے تم تانے مارتی ہو. اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تکفرن العشیر، یا دوسری روایت میں یکفرن العشیر، یہ عورتیں شوہر کی ناشکری بہت زیادہ کرتی، شوہر کی ناشکری بہت زیادہ کرتی. جس شوہر نے تمہارے لیے اپنے دن رات کو ایک کر دیا، اپنے آرام کو خیر بات کہہ دیا تاکہ کچھ کمائیں، بچوں کے حقوق ادا کریں، بیوی کے حقوق ادا کریں. نعوذ باللہ بعض عورتیں اپنے شوہروں کو یہ کہتی ہیں کہ تیرے گھر آ کر مجھے کچھ نہیں ملا. اللہ کے رسول نے فرمایا زندگی پر ان پر احسان کرو. لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر ان عورتوں میں سے کسی پر تم زندگی پر احسان کرو گے، وہ یہ کہے گی کہ تجھ سے مجھے کوئی خیر نہیں ملی. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ دہلی میں ایک مقرر اور واعظ تھے حضرت مولانا عبد الرب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ اپنے بیان میں یوں کہا کرتے تھے کہ عورتیں یوں کہتی ہیں کہ تیرے گھر آ کر مجھے کچھ نہیں ملا سوائے 2 چیتھڑے کے، 2 لتیڑے کے اور 2 ٹھکرے کے. 2 چیتھڑے سے مراد 2 کپڑے پہننے کے، ایک اوپر کا ایک نیچے کا. 2 لتیڑے سے مراد 2 جوتے، اور 2 ٹھکرے سے مراد 2 برتن.
زندگی بھر برتن دلاتے رہو، زندگی بھر زیورات دلاتے رہو، زندگی بھر آپ احسان کرتے رہو، یہ اللہ کے رسول فرما رہے، وہ یہ کہے گی کچھ نہیں ملا۔ تو وہ مقرر صاحب مولانا عبدالرب صاحب کہتے تھے کہ عورتوں کی زبان پر یہ ہوتا ہے، تیرے گھر آ کر سوائے 2 چیتھڑے، 2 لیتڑے اور 2 ٹھکرے کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زیادہ تر جہنم میں عورتوں کو اس لیے دیکھا کہ وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، ہمیں اس سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں اس سے بھی توبہ کریں، ہماری زبان سے کوئی ناشکری والا کلمہ نہ نکل جائے، نہ اللہ کی ناشکری ہو، نہ بندوں کی ناشکری ہو۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا، بندگان خدا کا شکر ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور یہ تقوی اگر اختیار کرنا چاہتے ہو تو سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچائی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی زبان سے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ سچائی کے 3 درجات ہیں، صدق کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1 الصدق فی الاقوال، نمبر 2 الصدق فی الافعال، نمبر 3 الصدق فی الاحوال۔ اقوال میں باتوں میں سچائی، یعنی اس زبان سے جو نکلے گا سچ نکلے گا، جھوٹ نہیں نکلے گا، جو بھی نکلے گا شریعت کے مطابق ہوگا، شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، یہ ہے باتوں میں سچائی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جن کی باتیں سچی ہوں اور جو شریعت کے مطابق بولتے ہوں۔ نمبر 2 افعال میں سچائی، یعنی ہمارا ہر عمل شریعت کا ترجمان ہو، ہمارے کسی عمل سے شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو، ہماری نشست و برخاست، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا سب سنت کے مطابق ہو۔ اقوال میں افعال میں سچائی، یعنی ہمارا عمل، ہمارے افعال یہ شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں جب بدعات اور خرافات عام ہیں، طرح طرح کے فتنے ہیں، ایسے زمانے میں سنت کا دامن پکڑنا، شیخ محترم حضرت مولانا منیر صاحب بمبوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے زاد مومن، اس کو اپنے مطالعے میں ہماری عورتیں رکھیں، صبح سے لے کر شام تک کون سی سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صبح اٹھ کر فوراً موبائل ہاتھ میں نہ ہو، رات میں سوتے سوتے موبائل دیکھ کر نہ سو جائیں، ٹی وی دیکھ کر نہ سوئیں، بلکہ ہمارا سونا سنت نبویہ کے مطابق ہو۔ جیسے اللہ کے رسول سوتے تھے ویسا میں سوؤں گا، جیسے اٹھتے تھے ویسا اٹھوں گا۔ معلوم بھی تو ہونا چاہیے کیسے سوتے تھے۔ جب ہماری مائیں اور بہنیں اور جب والد اور باپ اس کی زندگی سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ رات گزارنے والے بچوں کی زندگی سنت کے مطابق کیسے ہو سکتی؟ جس بچے نے اپنے ماں باپ کو ایک بڑی لمبی زندگی تک فجر کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بچہ فجر کی نماز کا پابند کیسے ہو سکتا ہے؟ جس بچے نے اپنے باپ کو ہمیشہ موبائل کے اندر دیکھا، موبائل میں پکچر دیکھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، وہ بچہ آپ کیسے اس سے امید کر رہے ہیں کہ وہ میرا بچہ ایسا بن جائے، ویسا بن جائے، اس مقام پر پہنچ جائے، اس مقام پر پہنچ جائے؟ میرے بھائیوں، اس مقام پر اور اس مقام پر پہنچانے کے لیے پہلے ہمیں اپنا مقام درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ تو افعال میں سچائی ہو، ہمارا ہر عمل، ہر فعل سنت کے مطابق ہو، رات میں سوتے وقت خود بھی ایک سونے کا ماحول ہو اور سنت کے مطابق ہماری رات ہو۔ اللہم بسمک اموت و احیا، بچوں کو بھی پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، موبائل کو دور رکھ دیں۔ آج ہماری راتیں موبائل دیکھتے دیکھتے ہی صبح ہو جاتی ہے، موبائل سینے پر پڑا ہوا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو موبائل کہیں ادھر ہے کبھی ادھر ہے۔ یہ کیسی حیوانیت والی زندگی ہے؟ اور صرف یہ دعا نہیں ہے، بڑے افسوس اور حسرت کا مقام ہے کہ دنیا کے اندر تو ترقی پر ترقی کرتے جا رہے ہیں، ترقی پر ترقی ہوتی جا رہی ہے، لیکن دین کے سلسلے میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ دنیا میں ترقی پر ترقی، مال میں ترقی پر ترقی، بنگلوں میں ترقی پر ترقی، پراپرٹی میں ترقی پر ترقی، لیکن دین میں ترقی۔ ایک دعا جو بچپن میں سیکھی تھی مکتب میں، اللہم بسمک اموت و احیا، یہی دعا یاد ہے۔ اور بھی بہت سی دعائیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے سکھایا رات میں سوئیں،
दाहिनी करवट लेट कर सोएं, अपना हाथ दाहिने रुखसार पर रखें, ये बायां हाथ अपनी रान पर रखें। बिस्मिका रब्बी वदअतु जंबी वबिका अरफअहु इन अमसकत नफ्सी फग़फिर लहा व इन अरसलतहा फहफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादक अस्सालिहीन। ये पाकीज़ा दुआ अल्लाह के रसूल ने सिखलाई। अल्लाह के रसूल खुद ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक, जिस दिन तू बंदों को मैदान महशर में जमा करेगा, कब्रों से उठाएगा, उस दिन मुझे अपने अजाब से बचाना। दोनों जहां का सरताज ये दुआ कर रहा है, लेकिन हमारे नौजवान, मर्द, औरतें, हमारे घर की ख़वातीन और हमारे मर्द इन दुआओं से गाफिल हैं, ये दुआएं याद नहीं हैं। अल्लाह के रसूल कैसी पाकीज़ा दुआ पढ़ते थे रात में सोते वक्त, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लमतु नफ्सी इलैक व वज्जहतु वजही इलैक व फव्वदतु अमरी इलैक व अलजअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजअ व ला मंजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लत व बिनबिय्यिका अल्लज़ी अरसलत। ये ऐसी पाकीज़ा दुआ बुखारी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, किसी ने अगर ये दुआ पढ़कर किसी ने कोई आदमी ये दुआ पढ़कर सो गया और रात ही में नींद में उसकी रूह कब्ज हो गई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो ईमान के साथ रुखसत हुआ, उसकी मौत ईमान के साथ हुई। लेकिन ये दुआएं नहीं है, हमारी रातें गानों के साथ हो रही। हम रात में सो रहे हैं गंदे गंदी चीजों को देखकर, हम रातों को सो रहे हैं चैटिंग करते करते। इस तरह हमारी रातें हो रही है, पता नहीं हमारी सुबह होगी कि नहीं होगी, इसलिए कि नींद को मौत की बहन कहा गया है। पता नहीं कि सुबह बहुत सारे लोग रात में सो गए फिर उठे ही नहीं। हो सकता है कि हमारी भी सुबह ना हो, वही रात जिंदगी की आखिरी रात बन जाए। इसलिए मेरे भाइयों, सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाइए। मेरी बहनों, सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाइए। सुबह में उठें, सबसे पहले हमारी जुबान पर ये दुआ होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। और भी दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी रद्द अलैया रूही, और इस तरह की दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी फ़ी जसदी व रद्द अलैया रूही व अज़िन ली बिज़िक्री। ये पाकीज़ा दुआ अल्लाह के रसूल ने सिखाई। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरे जिस्म में आफ़ियत दी, मेरी रूह को वापस लौटा दिया और मुझे अपने ज़िक्र का हुक्म दिया, यानी ज़िक्र की मुझे इजाज़त दी कि अब मैं वापस ज़िक्र करने वाला हो गया। वरना रात में ये अगर रूह कब्ज़ हो गई होती तो ज़िक्र की अब तौफीक न मिलती। फिर कैसी सुबह अल्लाह के रसूल करते, पास में एक पानी का लोटा होता, अल्लाह के रसूल के पास मिसवाक होती, वो मिसवाक आप पानी में डुबोते और सबसे पहला अमल मिसवाक का होता। मिसवाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते। फिर अल्लाह के रसूल अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग होते, फिर वो तहज्जुद का मामूल, फिर फजर से पहले की सुन्नतों का मामूल, और फिर जब फजर का वक्त है, सुहाना वक्त, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रुकू पढ़ते थे, सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब, आखिर तक अल्लाह के रसूल पढ़ते, जिसके अंदर अल्लाह की कुदरत को बयान किया। कैसी ये कुदरत है, अभी तो टिमटिमाते हुए सितारे और चांद था, ये ख़त्म हो गया और अब ये सुबह का उजाला हो गया और अनकरीब अब सूरज की शुआएं निकलने वाली है। यह अल्लाह ताला का करिश्मा है, यह अल्लाह की कारीगरी है कि जो सुबह के अंधेरे से सुबह के उजाले को, जो रात के अंधेरे से सुबह के उजाले को निकालता है और दिन के उजाले को ख़त्म करके फिर रात का अंधेरा पैदा करता है। यह अल्लाह ही की कारीगरी है, यह अल्लाह ही की करिश्मा साजी है। तो अफ़आल में सच्चाई हो, हमारा हर फ़ैल, हर अमल सुन्नत और शरीयत के मुताबिक हो। और तीसरी बात, अस्सिद्क़ु फ़िल अहवाल, अहवाल में सच्चाई। ये अहवाल में सच्चाई क्या है? अहवाल में सच्चाई ये है कि हमारी हालत में इस्तिक़ामत हो। अभी ये बयान सुन लिया, औरतों के अंदर एक कैफियत पैदा हो गई, मगरिब नहीं छोड़ूंगी, असर नहीं छोड़ूंगी, मगरिब नहीं छोड़ूंगी, इशा नहीं छोड़ूंगी, बच्चों की ऐसी तरबियत करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। बहुत मुबारक हो, लेकिन सच्चाई कैफी अहवाल में ये है, ये कैफियत दाइम रहे, कायम रहे, इसमें तसलसल हो, मुदावमत हो, ये कैफियत हमेशा रहनी चाहिए। यही मतलूब है। जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ अहवाल आते, हम फरिश्ते नहीं हैं, इसलिए हालतें मुख्तलिफ होती हैं। आदमी कभी बाजार में चला गया, औरत कभी बाजार में चली गई, कभी किसी माहौल में चली गई, कुछ गफलत हो सकती है, लेकिन
بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، اللہ کے فرائض کے سلسلے میں، واجبات کے سلسلے میں، گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں، تقوی کے سلسلے میں، اللہ کے ذکر کے سلسلے میں، دعاؤں کے سلسلے میں کبھی بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو بنیادی چیز ہے، اس میں کبھی غفلت نہ ہو۔ تو کیفیت کے اندر مداومت، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ احوال میں سچائی یہ ہے کہ ہماری کیفیت برقرار رہے، اس کے اندر دوام ہو، مداومت ہو۔ ایک صاحب کو کہا تھا کہ فجر کی نماز پڑھا کرو، آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی۔ ایک دن نماز پڑھی اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے کہ میرے چہرے پر نور آیا کہ نہیں آیا۔ اس طرح نور نہیں آتا۔ ہم نے آج سے 15-20 سال پہلے اردو زبان میں ایک کتاب پڑھی تھی، 2005 کی بات کر رہا ہوں، اس میں ہم نے یہ شعر پڑھا تھا، جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شعبہ گھس جائے پتھر کی سل۔ جب کوئی عمل مداومت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ بارش جب گرتی ہے، اس کے قطرات کبھی کبھی چھتوں سے گرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے اندر، مسجد کی صفوں میں، اور اسی طرح پہاڑ کی چٹانوں کے اوپر بھی اگر بارش کا کوئی قطرہ یا چھت کا کوئی قطرہ اگر مسلسل گرتا رہے، اس قطرے کی ظاہر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جب مسلسل گرتا رہے گا گرتا رہے گا گرتا رہے گا تو پھر اس چٹان کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم مداومت کے ساتھ نمازوں کو پڑھتے رہیں گے، اللہ کا ذکر مداومت کے ساتھ کرتے رہیں گے، اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے، دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے، سنتوں پر عمل کو جاری و ساری رکھیں گے، تو ایک وقت آئے گا پھر آپ کا جی، آپ کی روح اور آپ کا نفس ایسا بن جائے گا جو آپ کو نماز کی طرف آمادہ کرے گا، جو آپ کو یہ کہے گا کہ یہ جگہ گناہ کی ہے، یہاں مجھے نہیں جانا چاہیے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، یہی اللہ سے مطلوب ہے، اور اللہ جگہ جگہ اپنے بندوں کو اور بندیوں کو اس کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی تقویٰ عطا فرمائے، تمام ماؤں اور بہنوں کو، خواتین کو بھی تقویٰ عطا فرمائے، اور تقوی سے ہماری زندگی کو آراستہ و پیراستہ فرمائے۔ یہی میری دعا ہے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات۔ خدایا وہ دل دے جو تیرے عشق کا گر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو۔ دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر میں اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعین لا تدمع ودعاء لا يستجاب له۔ مولا کریم، ہم گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطا کار ہیں، معصیت کے پتلے ہیں، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، یا اللہ اپنے محبوب بندوں میں ہمارا شمار فرما، اپنی معرفت اور پہچان نصیب فرما، اپنی ذات عالی سے خصوصی تعلق نصیب فرما، نسبت محمدیہ ہمیں نصیب فرما، ولایت خاصہ ہمیں نصیب فرما، اپنے محبوب بندوں میں ہمارا شمار فرما، ہمارا ظاہر بھی بنا، ہمارا باطن بھی بنا، یا اللہ نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما۔ پوری نماز گزر جاتی ہے، کبھی تیری جانب کوئی توجہ اور دھیان نہیں ہوتا، یا اللہ نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما دے، ہمارے عقائد درست فرما دیں، یا اللہ عقائد میں استقامت نصیب فرما دیں، عقائد صحیحہ پر ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو چلا دے، یا اللہ علم و ذکر کی حقیقت نصیب فرما، علم نافع عطا فرما، یا اللہ ذکر کثیر عطا فرما، اخلاص نیت ہمیں عطا فرما، ریا سے، شرک سے ہماری حفاظت فرما، شقاق سے، نفاق سے، کفر سے، شرک سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا کریم اخلاق حسنہ سے ہمیں متصف فرما، برے اخلاق سے، بری عادتوں سے، بری صحبتوں سے، برے دوستوں سے، برے ماحول کے برے اثرات سے ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی حفاظت فرما، موبائل کے فتنے سے حفاظت فرما، یا اللہ یہ شبہات سے اور یہ شہوات سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو بچا لے، یا اللہ ہمارے ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرما، مولا کریم ارتداد سے ہماری حفاظت فرما۔ بڑی تعداد میں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اندیشہ ہے کل قیامت کے دن تو ہم سے نہ پوچھ لیں کہ یہ تم نے کیا ذمہ داری ادا کی اور تم نے کیا کیا اور تم نے ہمارے دین کو کتنا پھیلایا۔ یا اللہ بڑی غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، مولا کریم اپنے فضل و کرم سے تیقظ ادا فرما،
بیداری عطا فرما، تیرے دین کے سلسلے میں نشاط عطا فرما، ہم سب کو بھی استقامت عطا فرما، ایمان پر مستقیم فرما، صراط مستقیم پر چلا دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا محبوب بنا لے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اپنی مرضیات پر چلا اور منہیات سے اجتناب کرنے والا بنا۔ امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے، گمراہی کو ہدایت سے بدل دے، تنزلی اور انحطاط کو رفعت اور بلندی سے بدل دے، امت کو راہ راست پر گامزن کر دے۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ بہت سی جگہیں ہیں خود ہندوستان کے اندر، بیرون ہند، عالم اسلام میں جگہ جگہ مسلمان پریشان حال ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، تلوار کی نوکوں پر اچھالا جا رہا ہے، گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اپنے فضل و کرم سے ان مسلمانوں پر رحم فرما دے۔ تو نے ہی بدر میں صحابہ کے لیے فرشتے نازل کیے تھے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ تو فرشتے نازل کر دے، لیکن تو اپنا فضل فرما دے، تو اپنا فضل فرما دے، مسلمانوں پر رحم فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں پر رحم فرما دے۔ ہمارے جو بھائی آگے بڑھتے بڑھتے جنہوں نے حمص کو فتح کیا، حماد کو فتح کیا، دمشق کو فتح کیا، یا اللہ ان کو خوب ترقی عطا فرما، اور تو ہی اسی طرح اپنے جیالوں کے ذریعے اور اپنے دیوانوں کے ذریعے مسجد اقصیٰ کو یہود بے بہبود کے چنگل سے آزاد فرما۔ یا اللہ وہاں پر امن و امان کے ساتھ ہمارا داخلہ مقدر فرما۔ یا اللہ وہ پاکیزہ زمین ہے، ہم سے دیکھا نہیں جاتا، کبھی کبھی رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یہ وہ پاکیزہ زمین ہے جہاں انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں، جہاں تیرے پیارے رسول نے معراج کے سفر میں انبیاء کی امامت کرائی ہے۔ یا اللہ اس جگہ کو، اس یہود بے بہبود نصارہ ارباب خسارہ کے چنگل میں یہ جگہ پھنسی ہوئی ہے، اپنے فضل و کرم سے اسے آزاد فرما دے۔ یا اللہ توحید کا پرچم وہاں لہرا دے۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہندوستان کے اندر جہاں کہیں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور اسلام کی شبیہ کو بگاڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوششیں جاری ہیں، تمام کوششوں کو ناکام فرما دے، تمام سازشوں کو خاک میں ملا دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی، ہمارے نوجوانوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی، یا اللہ ایسی غربت کے علاقے ہم نے کلکتہ کے علاقے دیکھے، کرناٹک کے علاقے، کاد الفقر ان یکون کفرا، بڑا فقر ہے، بڑی تنگ دستی ہے، بڑی غربت ہے۔ یا اللہ یہ یہودی مشنریز اور اس نصرانی مشنریز کام کر رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں کا ایمان داؤ پر لگا ہوا ہے، لڑکوں لڑکیوں کا ایمان داؤ پر لگا ہوا ہے، اپنے فضل و کرم سے ایمان کی حفاظت فرما، ہم کو وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ ارتداد کی ایک آندھی چلی ہے، اس آندھی سے اور اس آندھی کی زد میں آنے سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حفاظت فرما، ہم نے جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے تو اپنی شان شان عطا فرما، ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرما، مجلس میں سے کسی بھی مرد اور عورت کو محروم نہ فرما، تمام کی جائز تمنائیں پوری فرما، مقاصد حسنہ میں کامیاب اور بامراد فرما۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کامل دائم عاجل مستمر نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرما، جو بے شادی شدہ لوگ ہیں انہیں مناسب جوڑے اور رشتے نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد غلط راہ پر چل پڑی ہیں ان کو راہ راست پر چلا دے، ہم سب کو اخلاص و للہیت اور تقوی اور خلوص والی زندگی نصیب فرما دے۔ مولا کریم ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، دین کا داعی و شیدائی بنا، عالم باعمل بنا، دیندار بنا، امانت دار بنا، اپنے فضل و کرم سے اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا اور منہیات سے اجتناب کرنے والا بنا۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اپنی مرضیات پر چل کر ہمیں زندہ رکھ، اور جب آخری وقت آ جائے تیرے حقوق ہم ادا کر چکے ہوں اور تیرے بندوں کے حقوق بھی ادا کر چکے ہوں، زبان پر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہو، ہمیں تجھ سے ملنے کا شوق ہو، اور یا اللہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو اور ہم تیرے احکام پر عمل کر کے تجھ سے راضی ہو چکے ہوں، ایسی قابل رشک موت بھی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، تیرے پیارے رسول نے کہا ہے کہ بہترین مومن وہ ہے جس کی عمر بھی لمبی ہو اور جس کا عمل بھی اچھا ہو۔ ہم بھی تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما اور عافیت کے ساتھ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ تاجدار بطحہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مقبول و منظور فرما، اور تیرے پیارے حبیب نے جتنی خیر مانگی وہ تمام خیر ہم تمام کو نصیب فرما، اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ان شرور و فتن سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اپنی بارگاہ میں ان دعاؤں کو مقبول و منظور فرما۔ سبحان
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.